من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات جل جلالہ و امان والہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے آخری حصہ سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اعمال و افعال کی اتباع اور پیروی قیامت تک کے مسلمانوں پر واجب ہے۔ اسلام جو دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی دعوت و تبلیغ اور تشریح و توضیح کے لیے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور اس دین کی حفاظت کا خود ذمہ بھی لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس دین کو قبول کرنے والے صحابہ اکرام بھی اس کائنات سے چنے ہوئے افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی حفاظت صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے ذمہ لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس جماعت کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حفظ، تحریر، عمل اور تبلیغ کا کام لیا۔ صبر و تقوی سے لبریز ذہن و شعور کے حامل ان قدسی صفات صحابہ اکرام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کریمہ کو حفاظت کے ساتھ اگلی نسلوں تک منتقل کیا۔ اسلام میں حدیث نبوی سے محبت ایمان کا جزو ہے، اور اس محبت کی وجہ سے مسلمان نسل در نسل احادیث رسول کی دل و جان سے حفاظت کرتے چلے آئے ہیں۔ اہل علم میں خاص طور پر محدثین کی جماعت اس اہم فریضے کو کمال دیانتداری سے ادا کرتی چلی آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میرے عزیزو، دنیا کی کسی قوم و مذہب کے ارباب فکر و دانش ان محدثین کی ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ محدثین زہد و تقوی، للہیت، خشیت کی ایک عمدہ مثال تھے۔ ان محدثین نے حدیث کی خدمت میں اپنی زندگی صرف کرنا زندگی کی معراج سمجھا۔ انہی محدثین اکرام میں ایک نام امام بہقی کا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مختلف عنوانوں کے تحت جمع کر کے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मोहब्बत रखने वालों पर अजीम एहसान किया। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक किताब जिसका नाम शुआबुल ईमान, ईमान के शोबे, बड़ी शोहरा आफाक किताब है। आपने इस किताब में ईमान के जुमला शोबों को इकट्ठा कर दिया। जितने ईमान के शोबे हैं, इमाम बहकी ने अपनी इस किताब में उन शोबों को यकजा कर दिया है और फिर ईमान का एक एक शोबा अलहदा अलहदा आपने बयान फरमाया है और हर शोबे को कुरान मजीद की आयत, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आसार सहाबा और अक़वाले औलिया से मुज़य्यन किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल ईमानु बिदउम व सित्तूना औ सबऊना शुअबतन, ईमान की 60 या 70 शाखें हैं, शोबे हैं। फ़अरफ़उहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, जिनमें से सबसे अरफा शाख ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ि वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और सबसे अदना शाख रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान की एक शाख है। ये हदीस मुबारका है। इस एक हदीस की तशरीह में इमाम बहकी ने इतनी ज़ख़ीम किताबें लिख दी हैं। इंशाअल्लाह ताला उन्हीं किताबों में से मैं आपको मुख्तसरन ये 20-15-20 मिनट दर्स दिया करूंगा, जिसमें ईमान का एक शुबा बयान हो जाया करेगा। एक और हदीस मुबारका इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान में दर्ज फरमाई है, इसी से मिलती जुलती, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिदउम व सबऊना अफ़दलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा वल अज़्मी अनित तरीक़ि वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। उसमें बयान हुई थी 60 या 70। इसमें हुजूर का फरमान है, बिदउम व सबऊना, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, जिनमें अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और उनमें अदना रास्ते से तकलीफ दे चीज और हड्डी हटाना है, और हया ईमान की एक शाख है। मेरे अजीजों, ईमान क्या है? शरह अकीदा तहाविया जो अहले सुन्नत के अकायद की किताब है, उसमें ईमान की तारीफ ये लिखी है, वल ईमानु हुवल इकरार बिल लिसानी व तस्दीक बिल जनान, कि ईमान जबान से इकरार और दिल से तस्दीक का नाम है। इसी तरह शरह अकायद नस्फी में यह लिखा हुआ है, वल ईमानु हुवत तस्दीक बिमा जाअ बिही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इंदिल्लाहि वल इकरारु बिही, और ईमान उन चीजों को दिल से सच्चा मानना और इकरार करना है जिन चीजों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेके आए। इसी तरह बहार शरीयत में यह लिखा है कि ईमान इसे कहते हैं कि सच्चे दिल से उन बातों की तस्दीक करे जो जरूरियात दीन है, और जरूरियात दीन में से किसी एक का इनकार भी कुफ्र है। जरूरियात दीन क्या है जिनमें से किसी एक का भी इनकार कुफ्र है? जरूरियात दीन वो दीन के मसले हैं, मसाइल हैं, जिनको हर खास व आम जानते हो। मसलन अल्लाह ताला की वहदानियत, इसे सारे जानते हैं। अंबिया की नबुव्वत, इसे सारे जानते हैं। जन्नत, दोज़ख, हशर नशर, और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, इसे भी सारे जानते हैं। ये सारी चीजें जरूरियात दीन है। इस तरह के जो दीनी मसाइल हैं जिनसे हर बंदा आगाह है, उसे जरूरियात दीन कहा जाता है। इनमें से किसी एक का इनकार भी कुफर है। ईमान के अरकान क्या है? जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है उनका जिक्र किताब सुन्नत में सराहतन बयान किया गया है। सूरह बकरा में आयत नंबर 177 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाह ने फरमाया कि असल नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह मशरक या मगरब की तरफ कर लो, वलाकिन्नल बिर्रा,
من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرمایا اصل نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسول اور قیامت کو نہ مانے وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ میرے عزیزوں، ان دونوں آیتوں میں 5 ارکان ایمان کا ذکر ہوا ہے۔ تقدیر پر جو ایمان لانا ہے وہ ایمان باللہ میں داخل ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو ایمان ہے وہ ایمان آخرت میں داخل ہے۔ انہی ایمانی ارکان کا ذکر حدیث جبریل میں بھی صراحتاً موجود ہے۔ وہ حدیث مبارکہ جب جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر چند حضور سے سوال کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالوں کے جوابات دیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ونؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ حضور نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے صحیفوں، اس کے رسولوں، قیامت اور ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وابستہ مان۔ مسلم شریف کی بالکل پہلی حدیث یہ ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ علماء نے ہماری سہولت کے لیے ایمان کو 2 حصوں میں علیحدہ علیحدہ لکھ دیا، جن کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کہتے ہیں۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ آج کی گفتگو میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث اور 5 قرآن مجید کی آیات، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ایمان کی تعریف اور ایمان کے ارکان، اور یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کس طرح صحابہ نے محفوظ کی اور اگلی نسل تک منتقل کی، پھر اس امت کے جلیل القدر علماء اور محدثین نے انہیں محفوظ کیا، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان میں سے جو سب سے عرفہ شاخ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، کل انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔